اللهم صل على محمد وآل محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الاقوال فی المسألۃ. سلسلہ گفتگو ہمارا مطلق و مقید کی بحث میں جاری و ساری ہے. آج جس عنوان سے ہم بحث کر رہے ہیں وہ ہے الاقوال فی المسألۃ. مسئلہ سے مراد کیا ہے؟ مسئلہ سے مراد وہی ہے کہ حل اسماء الاجناس وضعت للاطلاق بالوضع ام لا. اس طرح کی ایک تعبیر تھی جو ہے نا، دقیق تعبیر کیا تھی کہ یہ تھی کہ اسماء اجناس میں جو اطلاق ہے، حل الاطلاق بالاسماء الاجناس هو بالوضع ام بالمقدمات الحکمہ، یہ مسئلہ تھا. تو اس مسئلے میں اقوال کتنے ہیں اس کو آپ بیان کرنے جا رہے ہیں. مصنف کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم نے شروع میں بتا دیا ہے قدمہ کا نظریہ. قدمہ نے کہا تھا کہ اسماء اجناس کا موضوع لہ کیا ہے؟ اطلاق بالوضع ہے، کہ ان کو وضع کیا گیا ہے ماہیت مطلقہ کے لیے. یہ یعنی اطلاق ان کے یہاں بالوضع ہے. مصنف کہتے ہیں کہ ان قدمہ کے قول کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. تصویر کشی کے اعتبار سے اگر ہم آ جائیں تو اس کی دو تصویریں ہو سکتی ہیں. صحیح. پہلی تصویر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ماہیت کو وضع کیا گیا، اس کا موضوع لہ اسماء اجناس کو وضع کیا گیا ہے ماہیت کے لیے، البتہ ایسی ماہیت کے جس میں شرط اطلاق ہو. اطلاق کو بے عنوان شرط الشیء کے عنوان سے پیش کیا ہے، تو پھر بھی نتیجہ وہی نکلے گا کہ جب اگر ایک چیز موضوع لہ کے لیے قید ہو، وہ بھی موضوع لہ کا حصہ ہی ہوا کرتی ہے. تو لہذا ماہیت کا موضوع لہ کیا ہے؟ اسماء اجناس کا ماہیت المطلقہ بقید الاطلاق. پہلی تصویر کشی یہ ہے. دوسری تصویر اس کی یہ ہے کہ قدمہ قائل ہے کہ اسماء اجناس کا موضوع لہ تو ماہیت ہے، لیکن ماہیت مطلقہ، ماہیت المطلقہ بمعنی اس اطلاق کو ہم لاب شرط کے عنوان سے لے کے آ رہے ہیں، لہذا اس وجہ سے موضوع لہ ماہیت مطلقہ ہے. دو تصویریں ہیں قدمہ کے قول کی. لا بشرط قسمی واضح ہے. مصنف کہتے ہیں کہ قدمہ کا یہ نظریہ ہو گیا. قدمہ کے اس نظریے پر اشکال وارد ہوتا ہے. کون سا اشکال وارد ہوتا ہے؟ البتہ دونوں تصویروں کے ساتھ. اگر آپ پہلی تصویر لے کے آئے پھر بھی وہاں پہ آپ نے شرط و شیء کا لحاظ کیا ہے. اگر دوسری چیز آپ لے کے آئے وہاں پر بھی آپ نے لا بے شرط قسمی کا لحاظ کیا ہے. ہر دو صورتوں میں اعتبارات ثلاثہ میں سے دو اعتبار آ رہے ہیں، پہلی صورت اور دوسری صورت میں. پہلی میں پہلا ہے، دوسری میں تیسرا ہے. جب کہ ہم سابقاً کہہ چکے ہیں، مستشکل کہتا ہے کہ یہ جو لحاظات ہیں اگر ان کو ہم معنی موضوع لہ میں بے عنوان قید لے لیں یا جز لے لیں تو قضایا کا ذہنیہ ہونا تبدیل ہو جاتا ہے. قضایا حقیقیہ تبدیل ہو جائیں گے قضایا ذہنیہ کی طرف، اور یہ جو بات درست نہیں ہے. جی جی، یہ مصنف جو ہے نا کہتے ہیں کہ اگلے مرحلے میں کہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ اشکال ان پر وارد ہے اگر ہم اس اشکال کا دفاع نہ کر چکے ہوتے. کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے کر چکے ہیں کہ یہ اشکال اس صورت میں وارد ہوگا کہ جب ہم لحاظات کو جزء موضوع قرار دے دیں. صحیح، تو اس صورت میں ہے. لیکن اگر ہم لحاظ کو مصحح قرار دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے کیا ہے تو پھر یہ اشکال اس پر وارد نہیں ہے. لہذا اشکال قدمہ پر وارد نہیں ہے. واضح ہے. یہاں تک لے کے آتے ہیں، پھر آگے عبارت کو جو ہے نا لے کے آتے ہیں. الاقوال فی المسألۃ. قلنا فیما سبق، سابقاً ہم نے کہا تھا کہ ان المعروف عن قدماء الاصحاب، اصحاب قدیم سے یہ بات معروف ہے کہ انہم یقولون بان اسماء الاجناس موضوعۃ للمعانی
مطلقتے کہ یہ جو اسماء اجناس ہیں ان کو وضع کیا گیا ہے معنی مطلقہ کے لیے علی وجہ یکون الاطلاق قید للموضوع لہ یہ اطلاق قید ہے موضوع لہ کے لیے فلذلک ذهبوا الى ان استعماله في المقید مجاز کہ ان کا استعمال مقید میں مجاز ہے کیسے مجاز ہے اس کی تشریح ہم جو ہے بعد میں کریں گے اس وجہ سے اس کی ہم توضیح پیش نہیں کی وقد صور هذا القول على نحوین یہ جو قول ہے اس کی تصویر کشی کی گئی ہے دو طریقوں سے الاول ان الموضوع لہ یا ان الموضوع لہ المعنی بشرط الاطلاق یہ جو موضوع لہ ہے اسماء اجناس کے لیے ایسا معنی ہے کہ جس میں اطلاق کی شرط رکھی گئی ہے علی وجہ یکون اعتبارہ من باب اعتبارہ بشرط الشیء یہ جو اعتبار اور لحاظ ہے بے شرط شیء کے باب سے ہے الثانی ان الموضوع لہ المعنی المطلق اے المعتبر لا بشرط اس کا جو موضوع ہے وہ معنی مطلق ہے مطلق کا مطلب ہے کہ جس میں لا بشرط کو لحاظ کیا گیا ہے یعنی فلاں قید کا مثلا عتق الرقبہ میں مومنہ ہونا نہ شرط ہے اور نہ ہی عدم شرط ہے کہ نہ ہونا چاہیے نہ ہونا چاہیے اس سے مطلق جو ہے نا وہ خالی خالی اس طرح وقد اورد علی هذا القول بتصویرہی اسی قول پر اس کی جو دونوں ہم نے تصویریں کی ہیں دونوں پر اشکال جو ہے وہ لازم آتا ہے کما تقدم بانه يلزم على كلا التصویرین ان يكون الموضوع له موجودا ذہنيا کہ موضوع له جو ہے وہ موجود ذہنی بن جائے گا فتكون جميع القضايا ذہنیۃ تمام کے تمام قضایا ذہنی بن جائیں گے فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوع له في القضیۃ الخارجیۃ والحقیقیۃ بس اگر لفظ کو جعل کیا جائے بے ما لہو من معنی ہو اس معنی کے لیے موضوعاً فی القضیۃ الخارجیۃ والحقیقیۃ اگر ہم اس کو قضیہ خارجیہ اور حقیقیہ کے لیے لے کے آتے ہیں ذہنیہ سے ہٹ کر تو وجب تجریدہ عن ھذا القید الذہنی اس کو ہم قید ذہنی سے فارغ کرنا پڑے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا فیکون مجازاً دائماً فی القضایا المتعارفہ چونکہ یہ قید ذہنی ہے اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں لفظ کو قضیہ ذہنیہ یا قضیہ خارجیہ کے لیے تو حتماً اس قید کو نکالیں گے تب جا کے قضیہ خارجیہ یا ذہنیہ بنے گا تو اگر آپ موضوع سے ایک حصے کو نکال رہے ہیں تو وہ کیا بنے گا مجاز بنے گا تو قضایا جو متعارفہ ہیں حقیقیہ اور ذہنیہ وہ ہمیشہ کیا بنیں گے مجازی بن جائیں گے وہذا یکذبہ الواقع والوجدان اس کو جو ہے نا وہ حقیقت اور وجدان اس کی تکذیب کرتا ہے کہ جو قضایا متعارفہ ہے وہ حقیقیہ ہوتے ہیں نہ کہ مجازیہ ہوتے ہیں ان کا استعمال حقیقی ہے ولیکن نحن کلہ یہاں تک مصنف نے قدوہ کے قول کو بیان کیا پھر کسی نے اس کو اشکال جو بیان کیا اس کی بات تھی تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو اشکال ہے یہ وارد نہیں ہے ولیکن نحن قلنا ان هذا الایراد انما يتوجہ یہ جو ایراد ہے اشکال ہے اس وقت وارد ہوگا اذا جعل الاعتبار قیدا فی الموضوع کہ اب ہم اس اعتبار اور لحاظ کو موضوع میں قید قرار دے دیں تو اشکال وارد ہے واما لو جعل الاعتبار مصححا للوضع اگر اس اعتبار کو مصحح وضع قرار دیا جائے تو فلا يلزم هذا الایراد پھر یہ اشکال وارد نہیں ہے کما سبق یہ جو ہے توضیح ہو چکی ہے مصنف فرماتے ہیں یہاں تک قدوہ کی بات تھی اگر آ جائے متاخرین کی بات متاخرین فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو نظریہ ہے کہ اسماء اجناس کا موضوع ذات المعنی ہے بس اسماء اجناس کا موضوع کیا ہے ذات المعنی ذات الماہیت وہ اس کا موضوع ہے اطلاق غیر اطلاق یہ ساری خارجی چیزیں ہم خارج سے سمجھ رہے ہیں کسی اور دال سے سمجھ رہے ہیں خود موضوع کا حصہ نہیں ہے نہ بے عنوان شرط نہ کسی اور عنوان سے یہ جو ہے نا سلطان العلماء اور اس کے بعد لوگوں کا نظریہ ہے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو متاخرین کا قول ہے کہ اسماء اجناس کا موضوع کیا ہے ذات المعنی ٹھیک ہے ذات المعنی یا معنی مطلق ٹھیک اس کی ہم تشریح کریں گے لیکن یہ کیسے اس کو کیسے سمجھا جائے کن الفاظ سے اس کو بیان کیا جائے اور کس اصطلاح کی شکل میں اس کو بیان کیا جائے اس میں علماء کا اختلاف ہو گیا ایک نقطہ جو متفق علیہ متاخرین کے درمیان وہ کیا ہے کہ اسماء اجناس کا موضوع ہے ذات المعنی ہے ٹھیک ہے
ذات المعنی تو اس کی حقیقت ہو گئی نا، اس ذات المعنی کو تعبیر کیسے کریں گے، کس اصطلاح میں پیش کریں گے، اس میں اختلاف ہو گیا. کسی نے کہا وہی ماہیت محملہ ہے، کسی نے کہا ماہیت لا بشرط ہے، قسمی ہے، کسی نے کہا مقسمی ہے. تو یہ ارتباط جو ہو گیا ہے اصطلاح کے عنوان سے اور تعبیر کے عنوان سے ہو گیا ہے. وَإِلَّا اس نقطے میں کیا ہے، سارے کے سارے متفق علیہ ہیں. واضح ہے. پھر اس وجہ سے متأخرین کے درمیان اس ذات المعنی کو جو تعبیر کرنے کے اقوال بن گئے وہ 4 بن گئے. واضح، وہ 4 جو ہے وہ قول ہے، اور چاروں قول کو جو ہے انشاءاللہ ہم عبارت میں پیش کرتے ہیں. مطلب واضح ہے بالکل. هذا قول القدماء واما المتاخرون ابتداء من سلطان العلماء، سلطان علماء سے لے کے اب تک فانهم جميعا اتفقوا، اس نقطے پر اتفاق ہے کہ کیا، کہ الا ان الموضوع له، یہ جو موضوع له ہے ذات المعنی ہے، للمعنى المطلق، نہ کہ معنی مطلق ہے. یہاں سے ایک آپ جو ہے نا وہ ملاحظہ آپ نے ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پہ کہا کہ ذات المعنی ہے، نہ کہ معنی المطلق ہے. معنی المطلق پہ قید الاطلاق ہے، مطلق سے مراد یہاں پر کیا ہے، قید الاطلاق مراد ہے، شرط الاطلاق مراد ہے. ٹھیک ہے، اس نقطے پر ہے نا. حتی لا یکون استعمال لفظ فی المقید مجازا، بس ذات المعنی ہے تو لہذا لفظ کا استعمال مقید میں مجازی نہیں ہوگا. وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح، یہ تو قول واضح تھا، اس میں تو کوئی مشکل نہیں تھی. ولكن العلماء من اساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى، لیکن ہمارے جو اساتذہ و بزرگان ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ اس معنی کو کیسے پیش کیا جائے، کیسے بتایا جائے کہ معنی موضوع یہ ہے، یہ اس کو کس اصطلاح کے ڈھانچے میں سانچے میں بیان کیا جائے. اس نے اختلاف کیا بالعبارات الفنیہ، اس کے لیے فنی عبارت کون سی پیش کرے. آ جائے گا، دوبارہ تکرار کرتا ہوں کہ متفق النقطہ کیا ہے، ذات المعنی، لیکن اس ذات المعنی کو کس فنی عبارت اور اصطلاح میں پیش کرے، اس میں اختلاف ہو گیا. مما اوجب الارتباک علی الباحث، کہ ایسی تعبیرات انہوں نے پیش کی کہ جو بحث کرنے والے شخص پر کیا ہو گیا، اختلاط ہو گیا، ارتباک ہو گیا. و اغلاق طریق البحث فی المسئلۃ، مسئلے میں کیسے بحث کی جائے، کوئی محملہ کہتے کوئی فلاں کہتا ہے، تو لہذا مشکل ساری اس فنی عبارت کی وجہ سے ہے. لذالک التجأنا الی تقدیم المقدمتین السابقتین، اس وجہ سے کہ فنی عبارت پیش کرنے میں ارتباط ہو گیا، ہم نے پہلے جو 2 مقدمے پیش کیے تھے اس وجہ سے پیش کیے تھے تاکہ لتوضیح هذه الاصطلاحات والتعبیرات الفنیہ، تاکہ ان اصطلاحات اور تعبیرات فنیہ کو آپ کے لیے کھول کے پیش کریں. التی وقعت فی عباراتہم، وہ اصطلاحات جو ان کی عبارات میں واقع ہوئی ہے. واختلفوا فیہا علی اقوال، ان تعبیرات کو بیان کرنے میں علماء کے 4 اقوال ہیں، چند اقوال ہیں. نمبر 1 منہم من قال، ان میں سے جو ہے نا وہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان الموضوع هو الماہیۃ المہملۃ المبہمۃ ای الماہیۃ من حیث ہی، جیسے کہ آخذ خراسانی کا نظریہ ہے کہ اسماء اجناس کا موضوع ماہیت محملہ ہے، ذات المعنی یعنی ماہیت محملہ، انہوں نے تعبیر یہ پیش کی. نمبر 2 ومنهم من قال ان الموضوع الماہیۃ المعتبرۃ بلا بشرط قسمی مقسمی، بلا بشرط مقسمی، یہ جیسے کہ آگا نائنی کا نظریہ ہے. نمبر 3 ومنهم من جعل التعبیر الاول نفس التعبیر الثانی، من جعل التعبیر الاول نفس التعبیر الثانی. ان میں سے کچھ ایسے حضرات ہیں کہ جنہوں نے تعبیر اول اور تعبیر ثانی کو ایک ہی قرار دیا. اس نے کہا چاہے آپ کہیں تو ماہیت محملہ ہے اور چاہے آپ کہیں تو لا بشرط مقسمی ہے، موضوع دونوں میں سے جو آپ کہیں، یہ جو عبارات شتیٰ و حسنها واحد، یہ ہے. اس طرح جو ہے وہ تو بالآخر یعنی ایک قول بن گیا فنی اعتبار سے. نمبر 4 اچھا یہ جو ہے نا ملا سبزواری کی طرف جو ہے نا وہ منسوب ہے، ملا سبزواری جو ہے نا وہ منظومہ والے. نمبر 4 ومنهم من قال ان الموضوع ذات المعنى لا الماہیۃ المحملہ ولا الماہیۃ المعتبرہ بلا بشرط مقسمی. ان میں سے بعض حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ موضوع جو ہے نا وہ ذات المعنی ہے، نہ ماہیت محملہ ہے نہ ماہیت معتبرہ ہے. نہ پہلا قول صحیح ہے، نہ دوسرا قول صحیح ہے، نہ تیسرا قول صحیح ہے، چوتھا قول ہے. ولیکنہ
ملاحظ حین الوضع باعتبار لا بشرط قسمی، نہ ماہیت محملہ نہ ماہیت معتبرہ بلا بشرط قسمی، بلکہ ملاحظ جو لحاظ کیا گیا ہے اس میں اعتبار لا بشرط قسمی کو علی ان یکون ھذا الاعتبار مصححا للموضوع، کہ یہ اعتبار اس موضوع کے لیے مصحح ہے، لا قید للموضوع لہ، وعلیہ یکون ھذا القول نفس قول القدمہ علی تصویر الثانی، بس بنا بری یہ جو چوتھا قول ہے یہ وہی قول ہے جو قدمہ نے جو قول پیش کیا تھا، البتہ شکل ثانی اور تصویر ثانی کی بنا پر، واضح ہے؟ بس یہ ہمارا چوتھا قول وہی ہے جو قدمہ والا قول ہے، البتہ تصویر ثانی کی بنا پر، الا انہ لا یلزم منہ ان یکون استعمال لفظ فی المقید مجاز، لیکن ہم چوتھے قول والے مجاز کے قائل تو نہیں ہے، تو لہذا یہاں سے ہم مختلف ہو گئے کہ ہاں کس سے؟ قدمہ سے۔ قدمہ نے تصویر کشی پیش کرنے کے بعد کہا کہ مجاز تو ہے بھائی، ہم نے کہا ہمارے قول کی بنا پر مجاز نہیں ہے، ولیکن المنسوب الی القدمہ انہم یقولون، قدمہ حضرات جو ہے نا کہتے ہیں کہ بانہ مجاز فی المقید، کہ جو ہے نا یہ مقید میں مجاز ہے، فینحصر قولہم فی التصویر الاول علی تقدیر صحت نسبت الیہم، بس ینحصر قولہم، بس ان لوگوں کا قول جو ہے وہ منحصر ہے فی تصویر اول میں، اگر ہم ان کے طرف یہ نسبت کو صحیح مانے تو کیا مطلب، جو اس عبارت آخری کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو مطلب نسبت جو دے رہے ہیں نہیں اعلیٰ تقدیر سے پہلے فینحصر قولہم فی تصویر الاول، احسن تم، ہم نے شروع میں کہا تھا کہ قدمہ کے قول کی دو صورتیں ممکن ہیں، قدمہ کے پہلی تصویر کے قائل ہیں، دوسری تصویر کے قائل ہیں، وہ ہم نے فیصلہ وہاں پہ نہیں کیا تھا، یہاں آ کے بتاتے ہیں کہ جو دوسری تصویر ہے وہی چوتھا قول ہے، اور اگر یہی چوتھا قول ہے تو اس قول کی بنا پر مجاز مقید میں استعمال کرنا مجاز لازم نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جب مجاز کے قائل ہیں تو اس تصویر کے وہ قائل نہیں ہیں، تو ان کی وہی تصویر و باقی بچے گی تصویر اول، کہ قدمہ قائل ہے کہ اسماء اجناس کا موضوع کیا ہے؟ ماہیت ہے بے شرط الاطلاق، نہ کہ ماہیت مطلقہ، بس لہذا ان کا یہ قول گیا۔ منتہا ہمیں جو ہے نا نسبت میں شک ہے کہ آیا قدمہ کا یہ قول ہے یا قول نہیں ہے، اس وجہ سے کہا کہ اعلیٰ تقدیر صحت نسبت الیہ، واضح ہے؟ یہاں سے کیا جائے، ہم جب چوتھے قول کی تصویر کشی پیش کریں گے تو وہاں پر ہم یہ پیش کریں گے کہ اس کا موضوع لہ جو ہے وہ ذات المعنی ہے، ذات المعنی ہے، یہ جو اطلاق ہے یہ اطلاق موضوع لہ کا جز نہیں ہے، ٹھیک ہے، قید بھی نہیں ہے جز بھی نہیں ہے، جب نہ قید ہے نہ جز ہے تو پھر اس کو مقید میں استعمال کرنا کس علت کی بنیاد پر مجاز ہے؟ کوئی ریزن، کوئی وجہ، کوئی علت ہے؟ کوئی نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف قدمہ سے یہ بات مسلم ہے، البتہ اگر نسبت صحیح ہو تو نسبت صحیح ہو اس بنا پر مسلم ہے کہ وہ مجاز کے قائل ہے، اس کا مطلب ہے مجاز کے قائل ہیں تو یہ تصویر کشی پھر ان سے منسجم نہیں ہے مجاز کے قول کی بنیاد پر، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ قدمہ اس دوسری تصویر کے قائل نہیں ہے۔ یعنی وہ اس معنی مطلق کو گویا کہ موضوع کا حصہ بنا رہے تھے، اسی لیے وہ مجاز کے قائل ہو رہے تھے۔ کہاں کس صورت میں؟ ہاں صحیح، کیا کہا انہوں نے؟ موضوع المعنی المطلق یعنی بقید اطلاق، ہاں معنی المطلق، مطلق بمعنی مرسل، مطلق بمعنی وہ جو ہم چوتھی بات کریں گے وہ مطلق، ان کی تعبیر سے مراد ہے موضوع معنی مطلق ہے، معنی مطلق ہے یعنی ذات المعنی ہے، یوں معنی مطلق ہے، معنی مطلق ہے یعنی ذات المعنی ہے، ذات المعنی ہے، وہی انہوں نے آگے کیا کہا تھا؟ المعتبر لا بشرط، لا بشرط یعنی کوئی قید نہیں ہے، تو وہی ہماری چوتھی صورت ہو گئی۔ لیکن چوتھی صورت اگر یہ ہو گئی، اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر بندہ خدا آپ لوگ مجاز کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ کو مجاز کا قائل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم تصویر کشی کا مطلب ہے کہ دو صورتیں ان کی ممکن ہے کہ ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ وہ پہلی تصویر کے قائل ہیں یا دوسری تصویر کے قائل ہیں، ہم نے دونوں تصویریں پیش کی آپ کے سامنے، اور پھر جب نتیجے کی طرف آئے تو نتیجے میں ہم نے کہا کہ دوسری تصویر کے وہ قائل یعنی دوسری تصویر ان کے مبنا کے ساتھ منسجم نہیں ہو رہی۔ مبنا ان کا کیا ہے؟
مقید میں استعمال ہونا اس کا مجاز ہے. اس کا مطلب ہے کہ دوسری تصویر کی طرف وہ جا ہی نہیں رہے. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ان کا ایک ہی قول ہے, ایک ہی تصویر ہے. اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی یہاں پہ انہوں نے جو ہے قول میں لا بشرط قسمی کی قید لگایا ہے, لیکن وہاں پہ انہوں نے لا بشرط کہا ہے, تو اس میں شاید لا بشرط وہی قسمی ہے, وہی قسمی ہے. نہیں لا بشرط قسمی ہے, مقسمی نہیں ہے. مقسمی تو کوئی نہیں سکتی ہے. وہ مقصد ہے کہ وہ اس کے ساتھ لگا ہی نہیں سکتا, منگوا ہی نہیں سکتا. جی احسن. تو وَيَتَّضِحُ حَالُ هَذِهِ التَّعْبِيرَاتِ أَوِ الْأَقْوَالِ. یہ بات یہاں تک مطلب واضح ہو گیا. تو اب مصنف آتے ہیں یہ 4 اقوال کو بیان کرنے کے بعد اب آتے ہر ایک جو تعبیر ہے اور اس کو بیان کریں کہ یہ تعبیر صحیح نہیں ہے. ایک ایک کر کے جو ہے نا رد کرتے ہیں. مطلب آسان ہے, میں عبارت پہ لے کے آتا ہوں. وَيَتَّضِحُ حَالُ هَذِهِ التَّعْبِيرَاتِ أَوِ الْأَقْوَالِ من المقدمتین سابقتین. یہ جو تعبیرات ہیں, یا آپ اقوال کہیں ان کو, یا فنی جو اصطلاحات کہیں, ان کا حال یعنی بطلان اور صحت کے اعتبار سے واضح ہو جاتا ہے اگر ہم نے جو پہلے مقدمات بیان کیے ہیں ماہیت کو بیان کرنے کے لیے, اگر وہ آپ کے لیے واضح ہو جائیں گے. فَإِنَّهُ يُعْرَفُ مِنْهُمَا. ان 2 مقدموں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے, معلوم ہو جاتی ہے. اولاً دیکھیں کہ ان الماہیت بما ہی غیر الماہیت باعتبار لا بشرط المقسمی. یہ پہلا مقدمہ بیان کر رہے ہیں. ان 2 مقدموں سے 3 مقدمے نکل رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ 2 مقدمے تھے, ان میں نکات جو ہے وہ 3 تھے. کہ ماہیت جو بے ماہیہ ہے, یہ ماہیت جو ہے نا وہ غیر الماہیت بے اعتبار لا بشرط مقسمی. جو ہی ہے وہ الگ ہے, اور لا بشرط مقسمی وہ الگ ہے. کیوں بھائی الگ ہے؟ لأن النظر فیہا علی الاول. اول میں ہی میں کیا ہے, مقصور علی ذاتہا و ذاتیاتہا, و بخلاف علی ثانی. دوسری میں کیا ہوتا ہے, اذ تلاحظ مقیسۃ الی الغیر. اس کو ہم غیر کی طرف نسبت دیتے ہیں. ایک میں غیر کی طرف نسبت ہے اور ایک میں غیر کی طرف نسبت نہیں ہے. ایک محملہ ہے اور دوسرا کیا ہے, مقسمی ہے. وبہذا یظہر بطلان القول الثالث. اس برکت سے جو قول ثالث تھا وہ باطل ہو جاتا ہے. قول ثالث کیا تھا ملا سبزواری کا؟ دونوں تعبیریں ہیں ایک ہی چیز کے لیے. 2 تعبیریں ہیں, مطلب ایک ہی ہے. بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بے ماہیہ ہے اور ایک مقیسۃ الی الغیر ہے. تو لہذا یہ بات جو ہے یہ قول باطل ہو جاتا ہے. ثانیاً ان الوضع حکم من الاحکام. یہ جو وضع ہے یعنی معنی کو لفظ کے لیے معنی کو وضع کرنا, یہ حکم لگانا ہے. گویا کہ آپ ایک جو ہے نا وہ لفظ کو جب معنی کے مد مقابل لے کے آ رہے ہیں تو اس کے لیے گویا کہ آپ حکم لگا رہے ہیں. وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَاهِيَّةِ خَارِجٍ عَنْ ذَاتِهَا. یہ حکم جو ہے وہ حمل کر رہے ہیں ماہیت پر کہ جو محمول اس کی ذات اور اس کی ذاتیات سے خارج ہے, نہ کہ ذاتی کو آپ حمل قرار دے رہے ہیں, محمول خارجی ہے. فلا یوکل ان یلاحظ الموضوع له بنحو الماہیت بما ہی. بس معقول نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ موضوع لہ میں ماہیت کو بما ہی جو ہے نا فرض کریں. کیوں؟ لأنہ لا تجتمع ملاحظتها مقیسۃ الی الغیر. کہ یہ جو ہے ایک مرتبہ مقیس الی الغیر, یہ و ملاحظتها مقصورۃ علی ذاتها و ذاتیاتها. اور اسی طرح ماہیت کو ملحوظ کرنا اس کی ذات تک محدود کر کے یہ 2 ملاحظے آپس میں جمع نہیں ہوتے. وبہذا یظہر بطلان القول الاول. قول اول کیا تھا؟ ماہیت محملہ ہے. تو ماہیت محملہ پر حکم نہیں لگایا جا سکتا, جبکہ یہاں پر وضع گویا کہ حکم ہے اور حکم کے لیے ہمیں لحاظ کرنا ضروری ہے, جبکہ ماہیت محملہ میں لحاظ نہیں ہے. تو لہٰذا ذات المعنی کے لیے اگر آپ تعبیر استعمال کرنا چاہیں ماہیت محملہ والی تو یہ تعبیر صحیح نہیں ہے. واضح ہو گیا. ثالثاً ان لا بشرط المقسمی لیس اعتبارا مستقلا فی قبال الاعتبارات ثلاثۃ. یہ جو لا بشرط مقسمی ہے یہ الگ سے مستقل کوئی اعتبار اور لحاظ نہیں ہے ان 3 کے مد مقابل. لأن المفروض انه مقسم لها. مفروض یہ ہے کہ یہ ان 3 کے لیے مقسم ہے. ولا تحقق للمقسم الا بتحقق احد انواع كما تقدم. مقسم کے لیے تحقق اور خارج میں وقوع نہیں ہوتا مگر یہ کہ اقسام کے اس میں اور انواع کی شکل میں. فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَن يَحْكُمَ بِاعْتِبَارِ لَا بِشَرْطِ مقسمی. بس کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہم حکم لگا رہے ہیں لا بشرط مقسمی کے اعتبار سے, بل لا معنی لہذا علی ما تقدم. بلکہ اصلا یہ معنی ہی درست نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ
وز گویا کہ حکم ہے، اور حکم ہے تو ہم حکم لگا رہے ہیں کس پر؟ لا بشرط مقسمی پر حکم لگا رہے ہیں، یہ تو درست نہیں ہے۔ کما تقدم توضیح و بہذا یظہر بطلان القول الثانی، قول ثانی کیا تھا؟ آگے 90 والا، لا بشرط مقسمی ہے موضوع، یہ جو ذات المعنی یا لا بشرط مقسمی ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ لا بشرط مقسمی میں بھی اعتبار ہوتا ہے نا؟ جی، اس وجہ سے ہم نے کل کہا تھا کہ اعتبار سے مراد اعتبار خاص ہے، حکم لگانے کے لیے اعتبار خاص چاہیے، لحاظ خاص چاہیے، جبکہ مقسمی میں کوئی لحاظ خاص نہیں ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا عبارت میں یہ تسامح ہے۔ فتعین القول الرابع وهو ان الموصول ذات المعنى، بس چوتھا قول معین ہو گیا، وہ کہ ذات المعنی ہے، ولكنه حين الوضع یلاحظ المعنى بنحو لا بشرط قسمی، البتہ ذات المعنی یہ ہے موصولہ، لیکن وضع کے وقت ہم کیا کریں گے؟ اس کو لا بشرط قسمی کے عنوان سے اعتبار کریں گے۔ وهو يطابق القول المنسوب الى القدمہ على تصویر ثانی، یہ وہی قول ہے جو مطابق ہو جاتا ہے قدمہ تصویر ثانی کی بنا پر، کما اشرنا الیہ فلا اختلاف، پھر اختلاف نہیں ہے۔ ویقع التصال بین القدمہ والمتاخرین اذا لم يثبت عن القدمہ انہم یقولون انہم مجاز فی المقید، البتہ تب تصال ہوتا ہے کہ جب ہم اس نقطے کو رد کریں کہ وہ مجاز کے قائل ہیں مقید میں، اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ مجاز کے قائل ہیں پھر تصالح نہیں ہوتا۔ وہ مشکوک فی ہے، حالانکہ یہ قدمہ کی طرف نسبت دینا کہ وہ مجاز کے قائل ہیں مشکوک ہے، مشکوک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ قول صحیح ہے، نسبت مشکوک ہے، ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے قدمہ کا یہی قول ہو، امکان ہے صورت۔ مجازی والے قول میں شک ہے، مجازیت ان کی طرف جو نسبت دی گئی ہے وہ مشکوک ہے، جو مشکوک ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ وہ مجازیت کے قائل ہے، اگر قائل نہیں ہے تو پھر بات ان کی اور ہماری ایک ہو جائے گی، تصالح ممکن ہے۔ وبیان هذا القول الرابع ان ذات المعنى لما اراد الواضع ان يحكم عليه بوضع لفظ له فمعناه انه قد لاحظه مقيسا الى الغير، تقریباً مطلب بیان ہو چکا ہے۔ یہ جو قول رابع ہے کہ ذات المعنى لما اراد الواضع، جب واضح یہ چاہتا ہے ان یحکم علیہ بوضع اللفظ لہو، کہ اس ذات المعنی اور ماہیت پر حکم لگائے، کس کے ذریعے؟ کہ اس کے لیے لفظ کو وضع کرے، لہو یا اس معنی کے لیے۔ فمعناہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہ قد لاحظہ، کہ اس شخص نے اس معنی کو ملاحظہ کیا ہے، مقیسا الی الغیر، غیر کی طرف قیاس کرتے ہوئے، فَهُوَ فِي هَذَا الْحَالِ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مُعْتَبَرًا، بس اس قیاس والی حالت میں یہ خارج نہیں ہوگی کہ اس کو اعتبار کیا گیا ہے بِأَحَدِ الْاعْتِبَارَاتِ الثَّلَاثَةِ لِلْمَاهِيَّةِ وَإِذْ يُرَادُ تَسْرِيَةُ الْوَضْعِ لِذَاتِ الْمَعنَى بِجَمِيعِ أَطْوَارِهِ وَحَالَاتِهِ وَقُيُودِهِ، چونکہ مراد یہ ہے کہ یہ جو وضع ہے اس ذات المعنی کے جتنے بھی حالات ہیں، اطوار و یطف تفسیری ہے، طور وہی حالت شان، جتنے بھی اس کے اطوار اور حالات اور قیود ہیں اس کی طرف جو ہے نا وہ سرایت کر جائے، کہ یہ جو وضع ہے سب کو شامل ہو جائے۔ دوبارہ دیکھیں، اذ یراد تسریۃ الوضع، یہ وضع جو ہے وہ سرایت کر جائے اور اس کے اندر شمولیت ہو جائے، لذات المعنی، وہ جو ذات المعنی ہے اس معنی کے اندر شمولیت ہو، بجمیع اطوار المعنی وحالات المعنی والقیود المعنی، لا بد ان یعتبر علی نحو لا بشرط القسمی، جب یہ تسریہ چاہتا ہے واضح تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وضع کو کس اعتبار سے دیکھے؟ لا بشرط قسمی کے عنوان سے دیکھے۔ لابد یعتبر، واضح جو ہے نا وہ کیا کرے؟ اعتبار کرے اس کو علی نحو لا بشرط قسمی، ولا منافات بین کون الموصول ذات المعنی و بین کون ذات المعنی ملحوظا فی مرحلۃ الوضع، کہتے ہیں کیوں ایسا شرط شے اور شرط لا نہیں کہہ سکتے، اس میں مختص رعایت نہیں آ رہی، اس لیے کہتے ہیں کہ مکلف کی نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ یہ جو معنی ہے اس کے اندر شمول ہو، ہر قسم کی جو اس کی حالت ہے، چھوٹا بڑا
مثلا جتنی ہم کہتے ہیں اگر زید کی بات کرتے ہیں تو پورے اس کے حالات ہیں، اگر ہم اسد کی بات کرتے ہیں تو اس کے جتنے بھی حالات ہیں، اگر معنی کے اندر یہ کوالٹی اور خوبی ہو تسریت والی، شمول والی، عموم والی، تو پھر اس کے لیے چاہیے کہ لا بشرط قسمی کو لے لے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی قید و بند نہیں ہوتی، وإلا جب دو پہلی دو قسمیں یا تو منفی میں ہوگی یا مثبت میں ہوگی قید، اس وجہ سے جو ہے اس کو کریں گے۔ واضح ہے؟ یہاں پر ایک گویا کہ اشکال مقدر کا جواب ہے کہ بھئی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ موضوع لا جو ہے وہ ذات المعنی ہے، اور دوسری طرف ذات المعنی یعنی مطلق جس میں سرائیت ہو، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے لحاظ بھی کیا ہے، اس کو ہم نے ایک آئینے میں اور ایک دائرے میں بھی دیکھا ہے، تو یہ تو آپس میں ٹکرا رہی ہے نا۔ جب آپ لحاظ کر رہے ہیں تو محدود کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ذات المعنی کو دیکھا ہے، اس کے اندر تصریح ہے، کہتے ہیں کوئی منافات نہیں ہے۔ یہ جو لحاظ ہے یہ وضع کے وقت ہے، وضع کرنے کے لیے جو ہے نا وہ من طور الوضع ہے کہ ہم وضع تک پہنچے، اس لفظ کو معنی کے لیے وضع کریں، اس کے لیے ہے۔ منتہا اس کے بعد جب ہم وضع کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ذات المعنی ہے۔ ولا منافات بین کون الموضوع لہ ذات المعنی کہ اسماء اجناس کا یا اس چیز کا موضوع لہ ذات المعنی ہے۔ ایک ذات المعنی کا مطلب کیا ہے کہ تصریح ہے، اس کے اندر ذات المعنی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر شمول ہے، ٹھیک۔ اور دوسرا طرف کیا ہے وہ بین کون ذات المعنی، وہ جو ذات المعنی ہے ملحوظا فی مرحلۃ الوضع کہ وہ اس کو لحاظ کیا گیا ہے مرحلہ وضع میں، بے نحو لا بشرط قسمی، تو یہ دو معنی آپس میں ٹکرا جاتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کوئی ٹکرا ہے، کیوں؟ لأن هذا اللحاظ والاعتبار ذہنی، یہ جو لحاظ اور اعتبار ذہنی ہے کما تقدم صرف لأن هذا اللحاظ صرف طریق الى الحکم على ذات المعنی، یہ صرف اور صرف مجرد طریق ہے تاکہ ہم ذات معنی پر حکم لگا سکیں۔ حکم لگانے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، مجبور ہے ہم لحاظ کرنے کے لیے۔ حقیقت کیا ہو جائے گی وہ المصحح لموضوع للموضوع، حقیقت میں یہ جو ہے وہ لحاظ مصحح بنے گا موضوع کے لیے۔ وحین الاستعمال فی ذات المعنی لا یجب ان یکون المعنی ملحوظا بنحو لا بشرط قسمی، اور جب ہم استعمال کرتے ہیں ذات المعنی کو تو اس وقت ہمارے لیے ضروری نہیں کہ لا بشرط قسمی کا لحاظ کریں، استعمال کے وقت ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ یہ ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ ٹھیک، معنی نفی میں ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو جو چیزیں وضع میں دخیل ہیں وہ معنی حقیقی یعنی موضوع لہ میں دخیل نہیں ہے، تو لہذا استعمال کے وقت ہم نے معنی موضوع لہ کے اوصاف کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ جب یہ جو لحاظ ہے وہ معنی موضوع لہ کا حصہ نہیں ہے، جب حصہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں مجاز لازم نہیں آئے گا۔ واضح؟ وحین الاستعمال فی ذات المعنی، کہتے ہیں کہ جب ہم استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو ذات المعنی میں تو لا یجب ان یکون المعنی ملحوظا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو معنی ہے معنی حقیقی موضوع جو ہے اس کا اس کو لحاظ کیا جائے بے نحو لا بشرط قسمی، اس ضروری نہیں ہے، بل یجوز ان یعتبر یا یعتبر بأی اعتبار کان، کوئی بھی آپ اعتبار اس میں کر سکتے ہیں، مادام الموضوع ذات المعنی، جب تک موضوع آپ کا کیا ہے ذات المعنی ہے تو اصل میں اوصاف اسی کے چاہیے۔ فیجوز فی مرحلۃ الاستعمال، آپ مرحلہ استعمال میں کیا کر سکتے ہیں، ان یقصر النظر یا مجہول پڑے یقصر النظر علی نفسہ، نفس ذات المعنی پہ آپ جو ہے وہ کوتاہ ہو جائیں، ویلحظہ بما ہوا ہوا، ذات المعنی اسد بما ہوا اسد، مثلا اسامہ بما ہوا اسامہ جو آپ لحاظ کریں، ویجوز ان یلحظہ مقیسا الی الغیر، اور استعمال میں آپ مقیس الی الغیر بھی کر سکتے ہیں، فیعتبر باحد الاعتبارات الثلاثہ، جو بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ وملاحظۃ ذات المعنی بنحو لا بشرط قسمی حین الوضع تصحیحا لہ، یہاں اصل نقطہ یہاں سے، وہ ملاحظۃ ذات المعنی، کہتے ہیں کہ ذات المعنی کو لحاظ کرنا نحو لا بشرط قسمی وضع کے وقت اس کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے، تصحیحا لہو، اس وضع کو ٹھیک کرنا ہے، لا توجب ان تکون قیدا للموضوع لہ، یہ وضع کو ٹھیک کرنے کے وقت موضوع کے لیے قید اور موضوع کا حصہ نہیں ہے، حصہ ہوتا تو پھر مجاز کی بات آتی۔ وعلیہ
فلا یکون الموضوع موجود ذہنی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ موضوع جو ہمارا وہ موجود ذہنی نہیں ہے کیونکہ یہ لحاظ موضوع کا حصہ نہیں ہے. اذا كان له الاعتبار بلا بشرط قسمی حين الوضع کیوں لانه ليس الموضوع هو المعتبر بما هو معتبر ملحوظ بما هو ملحوظ موضوع نہیں ہے بل ذات المعتبر بلکہ ذات المعتبر اور ذات المعنی ہے. کما ان استعمالہ فی یہ وضع کی بات تھی اس طرح استعمال میں آ جائے کما ان استعمالہ فی المقید لا یکون مجازا استعمال کرنا اس معنی موضوع کو مقید میں یہ مجاز نہیں ہے لما تقدم انہ یجوز ان یلحظ ذات المعنی کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ آپ لحاظ کریں ذات المعنی کا حین الاستعمال جب آپ اس لفظ کو معنی میں استعمال کر سکتے ہیں مقیسا الی الغیر خود ذات معنی کا لحاظ کریں بات ختم. فیعتبر بأحد الاعتبارات ثلاثت اس کو پھر اعتبار کر سکتے ہیں کسی بھی جو ہے نا اعتبارات ثلاثہ میں سے ایک کے ضمن میں التی منہا اعتبارہ بشرط شیء 3 اعتبارات تھے ان میں سے ایک اعتبار تھا شرط شیء اور قید جس طرح قسمی میں نہیں ہو سکتا تھا لا بشرط میں جو ہے نا مجاز نہیں آ رہا تھا تو اب قید کا اعتبار کرنا آپ کو کس نے کہا کہ یہ مجاز ہے یعنی رقبہ کو مؤمنہ میں استعمال کرنا کس نے کہا کہ جب آپ مؤمنہ اس رقبہ میں مؤمنہ کو دیکھ رہے ہیں تو اب یہ رقبہ کیا ہو گئی اس کا استعمال مجازی ہو گیا کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کیوں اس جیسے یہ رقبہ کی تو بشرط شیء ہے آپ جو دوسرے 2 لحاظ تھے وہاں پہ کیا کہہ رہے تھے وہاں پر بھی آپ کہہ رہے تھے کہ مجاز نہیں ہے تو پھر آپ یہاں پر آپ کیوں اٹک جاتے ہیں حالانکہ وہ بھی لحاظ ہے یہ بھی لحاظ ہے تو لحاظ کو جب دخالت نہیں ہے تو کہیں پر بھی دخالت نہیں ہے. وَهُوَ الْمُقَيَّدُ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین.